ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں تو بہت ہیں اور ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں آپ سے، کسی پر عمل کرنا ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں مجھ کو کوئی ایسی بات بتلا دیجیے جس کو بالکل مضبوط پکڑ لوں اور اس پر برابر عمل کرتا رہوں۔ یہ سلسلہ تھا اس زمانے۔ آج کل کیا ہے، دعا کی درخواست، بھائی کیا دعا کریں؟ دعا تو کرتے ہی ہیں پورے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیتے تھے، تو ان سے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم ایسا کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، رطب اللسان، ہر وقت تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب صحابہ کی شان بھی نرالی تھی، ایسا نہیں ہمارے طرح سن کے انسنی کر دیے، اور عمل جب کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کر دے اور ہم مضبوط ہو جائے عمل میں۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت تھے، ٹھیک ان کے لیے حکیم الامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ کوئی یہ بات کہتا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، عمل میں سستی ہوتی ہے، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کہتے تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سستی کا مقابلہ چستی سے کرو، پھرتی سے مقابلہ کرو۔ نماز میں سستی لگی تو بیٹھ گئے چپ چاپ اور اپنے کام میں لگے رہے، نماز کا وقت ٹل گیا، پھر نماز پڑھے، سستی میں وقت گزار دیا، 2 دن 4 دن 5 دن ایسے ہی گزر رہا ہے، کبھی ملاقات ہوئی تو کیا حضرت نماز میں سستی ہو رہی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، سستی کا مقابلہ چستی سے پھرتی سے کرو۔ یعنی نماز پڑھنے میں اگر سستی ہو رہی ہے تو اسی وقت اپنے نفس سے کہو کہ تم ٹال مٹول کر رہے ہو، ہم تم کو ٹال مٹول کرنے نہیں دیں گے، ہم تو نماز وقت پر پڑھیں گے، اور کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عزیمت پر عمل تھا، فرض تو فرض نماز، نفل نماز بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر وقت ہوتے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے، کتنا بڑا کوئی آدمی بات کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، وقت ہو گیا نماز پڑھنے کے طرف کھڑے ہو جاتے، عادت بنا دیے تھے۔ پہاڑ ٹل جائے اپنی جگہ سے لیکن میرا معمول میں فرق نہیں آئے گا، حالات کتنے بھی آ جائیں، معمول کو وقت میں پورا، طوفان آئے، آندھی آئے، بارش آئے، اللہ کی ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں لگی ہے، ہم کو بھی اپنے وقت پر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے تو اللہ ہمارا کام بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا کام بھی آسان کر دیں گے اور بنا دیں گے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ کام کیا تو دنیاوی اعتبار سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام کیا تو وہ نقصان ہو جائے گا، یہی ٹال مٹول میں ہم معمولات کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ٹلا دیتے ہیں، ذکر و اذکار سے محروم ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے سچے بندے دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ان کا اثر و تاثیر بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ جو سنایا تھا، ایک صحابی تھے، جوان تھے، بہت مفلوق الحال تھے، گھر میں کچھ ساز و سامان نہیں تھا اور شادی کا پیغام کہیں دیتے ہوئے شرماتے تھے، کس سے کہوں، کون لڑکی دے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ کا خطرہ ہے، گناہ ہو جائے گا مجھ سے، یعنی زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، جوانی ہے۔ دیکھو ہر کام اور ہر چیز کا حل ان کے پاس یہی تھا، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سچی بات کہہ دیتے تھے اور آپ جو جواب دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں، کچھ نے کہا کہ تم کیوں ایسا سوچتے ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اٹھایا، شفقت کے ساتھ فرمایا، کس سے تم زنا کرو گے، اپنی ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، جو محترم رشتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ تم جس سے کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، یہ تو آپ نے نصیحت کیا لیکن تصرف بھی فرمایا، نبی ہیں کوئی معمولی، ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، اندر تک ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی اور پھر میرا حال ایسا ہو گیا کہ میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال تک نہیں گزرا، ساری زندگی گناہ کا مسئلہ۔ کہاں تب علاج بتایا اس کا، جو
اس پر عمل کیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی آگے کہتا تھا، حضرت ایک شخص آیا بیٹھے بیٹھے کہنے لگا حضرت آپ کے سینے میں جو ہے مجھے دے دیں، اتنا سستا ہے سینے میں جو ہے دے دیں گے، اتنے مجاہدے اور محنت مشقت کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی ولی دعویٰ نہیں کرتا ہے ولایت کا، اس کے پاس تواضع ہوتا ہے۔ آج بھی میں سنا رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ میرے سینے میں کیا ہے، بلغم ہے، تو وہی لوگ ہیں۔ ارے جو چیز تم چاہتے ہو اس کو لینے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا، بغیر محنت کو صفات تمہارے اندر کیسے آئیں گی؟ دوام ذکر کیسے حاصل ہوگا؟ صداقت کیسے آئے گی؟ جھوٹ، غیبت، چغلی سے پرہیز کیسے میسر ہوگا؟ اتنا آسان ہے ہو جانا، زبان سے آدمی کہہ دیتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مجاہدہ مجاہدہ ہم کہتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آسان کب ہوگا؟ جب آدمی ہمت کرے گا، مضبوط اپنے ہمت کے مطابق پرواز کرے گا، ترقی کرے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص، ایک عالم دین پہنچے، وہ حج کا ارادہ کیے تھے، جا رہے حج کرنے جانا ہے۔ پہلے زمانے کا حج کا سفر بہت لمبا ہوتا تھا، مہینوں، کم سے کم 5-6 مہینہ تو لگتا ہی تھا، 2-3 مہینہ پہلے، رمضان سے پہلے نہیں، اسی لیے تذکرے میں آتا ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور مرقدہ سہارنپوری سفر حج میں جہاز میں ہوتے تھے اور رمضان کا چاند دیکھ لیا اور تراویح شروع کر دی، یعنی شعبان سے، رجب سے شعبان سے سفر کرتے تھے۔ پھر حج کر کے، حج سے پہلے بھی وہاں کچھ دن رہتے تھے، حج کے بعد بھی کچھ دن رہتے تھے، 4-5 مہینہ 6 مہینہ لگ جاتا تھا، کم نہیں لگتا تھا۔ تو ارادے سے گھر سے نکلے کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے، اور ہم کتنا آسانی سے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ راستے میں خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کے یہاں گئے، کہاں کیا ارادہ ہے؟ نا ارادہ ہے بیت اللہ کی زیارت کا، حج کا۔ نہ جن کی زیارت، جس کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو ان سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے نہیں؟ اللہ، اب ان کے لیے بات عجیب بات تھی۔ اب وہیں پر تیار ہو گئے مجاہدے کے لیے، انہوں نے ذکر اذکار کرایا اور معمولات دیے، پورا کرتے رہے۔ اب اس لائق، اس قابل بن گئے کہ اللہ کا زیارت کر رہے ہیں، ہر جگہ ان کو اللہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو اللہ نہیں آتے ہیں، اللہ کیسے ہیں کیا اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن دل میں ان کا گزر ہوتا ہے، ایک تصور جم جاتا ہے، خیال جم جاتا ہے۔ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، کوئی سوچتا ہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ یہی چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے اعلان کیا اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ صدیقین کے کئی مقامات ہیں، درجے۔ ایک ہے اپنے دل کے اندر سچائی لانا، صدق فی الجنان، دل کے اندر سچائی۔ ہمارا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک آدمی کوئی دعا بتا دیے، حضرت پڑھتا ہوں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آگے دل گندا ہے، زبان گندی ہے، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، زبان گندی ہو گئی ہے۔ اب جب کھانے کے برتن میں ناپاک چمچ کوئی ڈالے گا تو کھانا ناپاک ہو جائے گا، سالن ناپاک ہو جائے گا۔ تو زبان گندی ہے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے گندی ہو گئی ہے، اب اس سے تم اللہ کا نام لے رہے ہو، اس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے، دل کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے، زبان کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے۔ تو کہا پہلے اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچائی اختیار کرو، اور اپنے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل اللہ کی طرف مائل اور متوجہ رہے۔ ایسے اولیاء اللہ دنیا میں بہت اللہ نے نوازا ہے، بہت سارے اولیاء اللہ پیدا ہوئے جن کا دل بہت صاف ستھرا ہوتا تھا، اللہ ان سے بہت کام لے دنیا کے اندر، بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب چونکہ ہمارا دل پراگندہ ہے، دل پراگندہ، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے برابر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائی، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ اپنے دین پر مجھے جما دیجیے، میرے دل کو اس پہ لگا دیجیے، جما دیجیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ دعا آج کل کثرت سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا دل بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تعلیم کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا پتہ کس وقت کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب کا دل ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، جو اللہ کی صفت ہے، اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح دل بھی سب کے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جدھر چاہے پلٹ دے، ادھر چاہے پلٹ دے، جدھر چاہے پلٹ دے۔ اللہ سے برابر یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو جما دیجیے، نماز میں لگا دیجیے،
ذکر و اذکار میں لگا دیجئے، تلاوت قرآن میں لگا دیجئے، ہر اچھے کام میں دل کو جما دیجئے۔ دل اگر جم جائے تو مسئلہ حل ہے، نہیں دل اگر نہیں جمتا ہے تو پھر مسئلہ گڑبڑ۔ اس کے باوجود بھی حضرت شیخ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ صفت حاصل نہیں، دل جمعی نہیں اس کو حاصل ہے، دل نہیں لگتا ہے، پھر بھی وہ ذکر کو نہ چھوڑے، ذکر کرتا رہے برابر۔ ہم ذکر کرتے کتنا ہے؟ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، اللہ اکبر۔ حضرت قطب عالم عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں لکھا ہے کہ پورے رات ذکر جاری کرتے، پوری رات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پوری رات۔ 10-15 منٹ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو آج کل قوا کمزور ہیں، ہمارے دماغ کمزور، ہاتھ پیر کمزور، دل کمزور، پھڑپھڑائے گا، زیادہ دیر آدمی بیٹھ نہیں پاتا ہے، دماغ پر اثر ہو جائے، خشکی آ جائے گی، لہذا اتنا لمبا لمبا ذکر و اذکار نہیں۔ اگر کوئی آ کے کہتا، ایک دفعہ ایک شخص آئے، حضرت صاحب نے کہا حضرت میں ذکر جاری کرتا ہوں زور آواز سے تو میرے سر میں تکلیف ہوتی ہے، کہنا چاہیے آتی، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ زور بلند آواز سے مت کریے اور ضرب بھی زور سے مت لگائیے، آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس۔ شیخ جو ہے اس کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چاہتا ہے زور زور سے کرنے کے لیے، کیا مقصد ہے، کیا شیخ بعض دفعہ سمجھ بھی لیتے ہیں کیا مقصد ہے، کہ آہستہ آہستہ کرو۔ آہستہ آہستہ کرنے سے دماغ پر بھی اثر نہیں ہوگا مگر دل پر اس کا اثر پڑے گا، دل میں ہی بات کو جمانا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کہو، اپنے دل کے طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ میں نے اللہ کو اپنے دل میں بسایا۔ اس میں کوئی بہت وقت نہیں لگتا ہے، بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور پھر آدمی وہی خیال رہتا ہے اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ، دھن میں لگا رہتا ہے۔ دھن والے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں، ایک بزرگ تھے حضرت جلال الدین صابر کلیری تھے اور شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے حالات پڑھنے سے ہمیں عجیب لگے گا، کیسے لوگ تھے، کیا تھے، اللہ بہتر، کیا ذکر کرتے تھے، کیسے زندگی گزارے ہیں۔ اتنا ان کو ہر وقت اللہ کا استحضار رہتا تھا، غیر اللہ کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی اللہ کے علاوہ نہ شادی کیے نہ کچھ کیے۔ ان کے شادی کا پیغام آیا، نکاح پڑھا دیے اور جا کر کے بیوی سے کہا کہ ہم تو دنیا کو طلاق دے دیے، تم کہاں سے آئی، تم بھی تو دنیا ہو۔ اللہ نے کہا ہے خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا تم بھی ایک دنیا ہو، ہم تو دنیا کو طلاق دے دیے ہیں، تم کہاں سے آئی، نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی ایسے ایسے لوگوں کا ہم کو قصہ لگتا ہے، کہانی لگتا ہے، لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں اور حقیقت میں گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایسے حالات آئے ہیں، بڑے مجاہد ایک بات آئے ہیں، بڑے کامل لوگ ہوتے تھے۔ آج کل اس سلسلے میں بہت کمزوری آ گئی ہے ہمارے اندر، وجہ یہی ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ کوشش نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ میں کامل بن جاؤں۔ اکثر لوگوں کو یہ دھن سوال رہتا ہے کہ میرے اصلاح کامل ہو جائے۔ حضرت قاری صاحب ایک بزرگ کے پاس کوئی لکھا تھا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میرا اصلاح کامل ہو جائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے دکھائے، دیکھیے کیا لکھے، ان کے بھی خط بھی دکھاتے تھے اور جواب بھی لکھواتے تھے۔ دوسرے احمد علی صاحب لکھتے تھے، کبھی ہم کو بھی کہتے تھے لکھو جواب، خط بھی دکھا دیتے تھے، اس کا جواب کیا ہے حضرت دکھاتے تھے۔ تو کہنے لگے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ معمول پورا کر لیا، وہ معمول پورا کر لیا، ہو گیا۔ اور ایک شعر بھی پڑھتے تھے حضرت، کہتے تھے یہ اصلاح کا کوئی حد ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کا، جس نے یہ سمجھا کہ میں کامل ہو گیا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا بھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے یہ سوچا کہ میں کامل ہو گیا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے۔ یہ تو بزرگان دین جس کو مجاز بھی بناتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اس کو معمولات کی پابندی وغیرہ دیکھ کر ایک امید وابستہ کرتے ہیں کہ اس ترقی کرے گا اس راستے میں، تو پھر اس کو اجازت دے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور تاکید کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مجاہدہ بڑھائے تو آگے ترقی کرتے ہیں، ورنہ وہیں جمے رہتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی۔ بہت سارے بزرگوں کی حالت گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور یہ صفت آئے گا کہاں سے تمہارے اندر؟ صفت آئے گا ڈر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ اگر نڈر والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آزاد لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، مجلس ہماری ان کے ساتھ ہوگی، تو پھر ان کے اخلاق، ان کے معاملات ہمارے اندر سرایت کر جائیں گے، ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ فلاں آدمی ایسا کرتا ہے، ارے چھوڑتے نہیں، ایسے کرو، بس یہ کام وہی کرنے لگیں گے۔ اگر ہم متقی پرہیزگار ساتھ رہیں گے، ان کا اثر ہمارے اندر سرایت کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص لکھے کہ حضرت میرے غصے کا مریض ہوں، غصہ بہت آتا ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک
ایک آدمی فون کیے صبح کے وقت میں 8 ساڑھے 8 بجے، حضرت میری بیٹی پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ نماز پڑھتی ہے صبح کی، یاسین شریف پڑھ کے سو جاتی ہے اور تلاوت کرتی نہیں۔ مجھے غصے کی کیا بات ہے اس میں؟ اس کو سونے دو، سو کے جب اٹھ جائے گی، نیند پوری ہو جائے گی، پھر اس کو کہو تلاوت کر۔ اچھا ایسا کروں؟ ہاں ایسے ہی کرو۔ غصہ کیوں ہوتے اس کے اوپر؟ غصہ ہونے کی بات نہیں۔ اب جب غصہ ہو گئے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، بات بھی نہیں مانے گی تمہاری۔ نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، اس کے بعد سوچتی ہے تھکاوٹ ہے، سونے دو اس کو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے لکھا، حضرت صبح کی نماز پڑھ کے یاسین شریف پڑھ کے جب ذکر میں بیٹھتا ہوں کبھی نیند آتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ سو پڑھو، جب نیند پوری ہو جائے پھر ذکر میں لگ جاؤ۔ اب نیند کی حالت میں جب آدمی ذکر کرے گا تو سب معاملہ گڑبڑ ہوگا، کچھ بھی نہیں، یاسین شریف بھی صحیح نہیں پڑھ پائے گا، ادھر ادھر چلے گا، گڑبڑ ہو جائے گا سب۔ نیند کی حالت میں کیسے کام کرے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، ہمارے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین میں گزرے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، ایسے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی مت پوچھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید نے لکھا، حضرت میں غصہ بہت آتا ہے مجھے، ذرے ذرے بات میں خالی غصہ آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں دعا پڑھو، حالانکہ حدیث شریف میں بھی ہے اعوذ باللہ پڑھو۔ حضرت نے کہا کونوا مع الصادق، تم صدیقین کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو تمہارے اندر علم اور بردباری والی صفت آئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ سہارنپور میں فلاں کتب خانے میں ہمارے ایک فلاں عالم صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس جایا کرو، تھوڑی دیر بیٹھا کرو، بس یہ عمل کرنے لگے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے ان کے پاس گئے، سلام کیے، بیٹھے اٹھے آئے۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت کو لکھے کہ حضرت میرا غصہ ایک دم کم ہو گیا اور غصہ زیادہ نہیں آتا۔ کہا کیسے ہوا؟ کچھ سوال کیے تھے ان سے، کچھ جواب دیے؟ کہا کچھ نہیں، خالی میں جا کے بیٹھتا رہا، آتا رہا۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا تذکرہ کیا، کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ بیٹھو اٹھو تو میں آتا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھا بیپاری لوگ آتے ہیں سامان لینے کے لیے، یہ کھول دیا، وہ کھول دیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، کسی کے اوپر ناراض نہیں ہوتے، چپ چاپ یہ دکھا دیتے ہیں، چپ چاپ۔ غصہ آتا ہے، غصے والا کام لوگ کرتے ہیں، غصہ نہیں ہوتے۔ اب ان کو دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی وہ صفت آ گئی، میرا بھی غصہ کم گیا۔ حدیث شریف میں ہے اونٹ کے پالنے والوں کا دل سخت ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، اور بکری پالنے والوں کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بکری کمزور جانور ہے، اگر ایک چھڑی زور سے مار دیں گے تو اس کا پیر ٹوٹ جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ترس آتا ہے، آدمی اس کو آہستہ سے چھوتا ہے، اور اونٹ کو کس کے مارے گا چابک۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ نیک ماحول میں آنا جانا، اٹھنے بیٹھنے سے بھی بہت سارے حالات درست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر آئے گا کیسے؟ آج کل مجلس ملنا مشکل ہے، ہاں مہینے میں ایک دفعہ مجلس ہوتی ہے، آتے ہیں الحمدللہ، سب اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں دین کی بات سنیں گے، آئیں گے، اور کچھ نیت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھ لو انشاءاللہ یہ اللہ کے لیے آنا ایک دن کام آئے گا، انشاءاللہ حالات درست ہوں گے، یہ آنا جانا ہمارا بیکار رائے گا، نہیں جائے گا، کام آئے گا۔ لیکن یہی بات ہے، ابھی سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے کاموں کے انجام دینے میں مشورہ لیا، مشورہ لینے سے آپ صحیح راستے پر چل سکو گے۔ جیسے ابھی کسی نے فون کیا، غصہ آتا ہے، اب وہ غصہ ہی آتا رہے گا، ڈانٹتے رہیں گے برابر، وہ اس کے پاس سے نکل جائے گی بچہ۔ اب وہ مشورہ لیے، پوچھے، ان کو نصیحت کیا گیا، اس پر عمل کریں گے تو پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ معاملہ۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ لوگ تعلق قائم کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا، اصلاح کی کوئی بات نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات پوچھنا نہیں، فائدہ تام کیسے ہوگا؟ اور یہ ساری زندگی کرتے رہنے کا ہے، ساری زندگی۔ جن کو اجازت مل گئی وہ سوچ کے بیٹھ گیا کہ ہم پورا کامل مکمل ہو گئے، نہیں، کتنا بڑا، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور بالکل آخری وقت ہے ان کا وفات کا، ان کے صاحبزادے، ان کے لڑکے ان کے پاس تھے، ان کو خبر ملی، ان کے صاحبزادے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ فلاں بزرگ مولانا کا انتقال ہو گیا، ان سے ان کا تعلق تھا، اصلاحی تعلق تھا۔ کر لے گا، اچھا بیٹے قلم لاؤ، فوراً کاغذ لاؤ، فوراً لکھائے کہ میں ایک سیکنڈ میں اپنے نفس کے حوالے نہیں رہنا چاہتا، میرے شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً لکھو فلاں بزرگ کے پاس کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، لکھوائے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا بھی انتقال ہو، لیکن اتنا دیر بھی نفس کے حوالہ ہونا گوارا نہیں۔ کسی سے تعلق ہے تو آدمی ان سے مشورہ لے گا، اچھے کام میں، خراب کام میں، اچھے ان کی بات مان کر جو رہبری کرے اس کے مطابق چلے گا، تب جا کے فائدہ تام اور مکمل ہوگا، اصلاح ہوگا آہستہ آہستہ۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارا یہاں آنا تھوڑی دیر کے لیے محض اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا، یہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ میں ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے جب تعلق قائم کرو
نیت درست کر لو کہ میں اللہ کے لیے تعلق قائم کیا، تو اللہ کے لیے تعلق قائم کیے۔ اس میں اللہ اتنی بڑی نعمت دیں گے کہ حشر کے میدان میں عرش کا سایہ ملے گا، حدیث شریف میں۔ اب جب عرش کا سایہ ملے گا، جنت میں اللہ بھیجائیں گے یا جہنم میں بھیجائیں گے؟ جنت میں۔ اور ان کی وجہ سے آدمی، جو کوئی اللہ والوں سے تعلق رابطہ قائم کر لیتا ہے، گمراہی سے، ضلالت سے، مسلک کے بدلنے سے، بد عقیدہ ہونے سے بچ جاتا ہے، مشاہدہ ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ بیٹھنا نفع سے خالی نہیں ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے آپ لوگ آتے ہیں، اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے پہنچو، تاکہ کسی سے کچھ بات کرنی ہو، پوچھنی ہو تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہو۔ اور مغرب بعد باضابطہ مجلس چلتی ہے، علماء کرام کی زبانی آپ اہم اہم باتیں سنتے ہیں، اطمینان سے سنیں، ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے ذکر بھی کرایا جاتا ہے۔ تو پھر گھنٹے 2 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے۔ وقت نکال کے اس میں آپ لوگ آتے ہو، آنا مبارک ہے۔ اور پھر وقت کوشش کرو کہ مغرب کی نماز سے پہلے یہاں پہنچ جائیں۔ اب مغرب کی نماز کی زیادہ دیر میں آنے سے کیا ہوتا ہے، مجلس پوری نہیں ملتی ہے، بات پوری سامنے نہیں آتی ہے، جو یہاں معمولات ہیں تو سامنے نہیں آتے ہیں پورے۔ صرف آنا جانا ہوگا کیا فائدہ؟ ہمارے حضرت کے پاس جب ہم لوگ جاتے تھے ایک دن کے لیے کیا فائدہ ہے؟ جب آنے کے ارادے کے 3 دن کے لیے آؤ، کم سے کم 3 دن آدمی رہے گا تو کچھ فائدہ ہوگا اس کو۔ اب ایک دن میں آئے اور اتنے دور سے 2 دن راستے میں لگا، اور دوسرے دن چلے گئے، 4 دن تو آپ کا راستے میں گیا، یہاں پر 1 دن رہے سر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو تمہارے اندر، متقیوں کے ساتھ رہو گے تقویٰ آئے گا۔ اور تقویٰ کوئی پرندے کا نام نہیں ہے، ایک صفت کا نام ہے، جو صفت دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، انسان بن جاتا ہے، آدمی انسان بنتا ہے، اور اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، دین پر چلنا آسان ہو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من كل بر وسلامة من كل اسم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، گناہوں سے لت پت ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ کریمی شان رکھتے ہیں، نوازنے والے ہیں، ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان والے مرد عورت مسلمان جتنے دنیا سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے آنے کو بابرکت فرما دیجیے، قبولیت سے نواز دیجیے، بابرکت فرما دیجیے، قبولیت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہیں، آپ سب کے دلوں کے بھید سے واقف ہیں، سب کے جائز دلی مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ جس مقصد سے اے اللہ جو مقاصد جن کے دلوں میں ہیں سب جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے نیک بندوں کی نقل اتارتے ہیں، اے مولا اس کو اصل میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کو اصل میں تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ تھوڑی دیر آپ کے گھر میں آپ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے حشر کے میدان میں ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا۔ یا اللہ ہمارا محشور وہاں نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے، ابرار کے ساتھ کیجیے، صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ کیجیے۔ اے پاک پروردگار تقوی والے صفت کو ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو نیک بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے۔
سب کو نماز روزوں کا پابند بنا دیجیے۔ اے پاک پروردگار، حالات کو سازگار فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے صوبے میں خاص طور پر امن و امان قائم فرمائیے، پورے ملک پورے دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے۔ ایمان والے جہاں جہاں آباد ہیں، جان کی مال کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے، حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیجیے۔ یا اللہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہمارے اے اللہ معاملات بھی کمزور، ہماری نماز ہمارا روزہ سب کمزور۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، نفس و شیطان کے مکر و قید سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے برگزیدہ نیک بندوں میں، مستجاب بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور خیر مانگی نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس جامعہ کو قبول فرما لیجیے، اس کی جتنے خدمت گاران ہیں، منتظمین، مدرسین، ملازمین، سب کو قبول فرما لیجیے۔ طلباء اساتذہ سے اس کو آباد فرمائیے۔ یا اللہ جو یہاں آتے ہیں ہم کو دین کا دائی، پکا سچا حافظ کامل عالم بعمل دین کا دائی بنا دیجیے، اس کی ایک ایک ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ حاسدین حسد سے، معاندین کینہ سے، نظر بد سے، سرکش شیاطین و انسانوں کی شرارت سے، یا اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، زمین آسمانی بلاؤں سے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ اے پاک پروردگار، یا اللہ یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر آنے والے کے آنے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کے اپنی ولایت خاصہ سب کو عطا فرما دیجیے، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو جما دیجیے۔ یا اللہ سنت اور شریعت کا ہم سب کو پابند بنا دیجیے، سنت اور شریعت کا ہم سب کو پابند بنا دیجیے۔ سب دین کے کام کرنے والوں کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ لڑائی جھگڑے سے، نا اتفاقی سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ دین کے مٹنے کا سبب جو بن رہا ہے، یا اللہ دین سے دور ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے آزمائش و امتحان میں ہم مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ دین پر ہمیں چلا دیجیے، جما دیجیے۔ یا اللہ ہماری پیشانی کے بال کو پکڑ کے ہم کو دین پر چلا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ایک ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیجیے، ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، یا اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان میں سے کسی کا عمل آپ کو پسند ہو، اس پسندیدہ عمل کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا